بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، واقعہ کربلا کے بعد قافلہ اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا، واپسی مدینہ منورہ میں کیا رکاوٹیں پیش آئی، ہماری آج کی ویڈیو اسی موضوع کو محیط ہے۔ ویڈیو انتہائی ایمان افروز ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین مکرم، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست گزار ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے۔ ناظرین مکرم، جب شہادتیں ہو چکی تو لٹا پٹا اہل بیت کے قافلے کے لیے بدبخت یزید کا حکم نامہ آیا کہ اسے ابن زیاد کے پاس کوفے میں قیدی رکھ کر پھر انہیں پابند سلاسل قیدیوں کا قافلہ سروں کو نیزوں پہ رکھ کے ایک جلوس کی شکل میں دمشق میرے دربار تک لے آیا جائے۔ تو جب یہ قافلہ روانہ ہوا، کتب احادیث میں آیا ہے کہ قافلہ جب روانہ ہوا تو آسمان پر خون کے ساتھ کچھ اشعار لکھے گئے تھے، خون آلود قلم کے ساتھ الفاظ لکھے گئے کہ کیا وہ طبقہ جس نے حسین کو شہید کیا کیا اب بھی مسلمانی کا دم برتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اس کے نانا کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ شفاعت تو حسین کی نانا کی ہے، شفاعت کسی اور کی نہیں۔ جسے بھی شفاعت کا حق ملا اسے حسین کے نانا کی خیرات ملی۔ حسین کو قتل کرنے والے بدبختوں کے اب بھی حسین کے نانا کی شفاعت کی قیامت کے دن امید رکھتے ہو؟ پھر اس کے نیچے لکھا، نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ ان ظالموں نے ظالم حکمران کے حکم کے تحت حسین کو قتل کیا، ان کے حکم نے قرآن کے حکم کی مخالفت کی۔ یہ آسمان پر خون کے ساتھ شعر رقم تھے۔ قافلہ روانہ ہوا، ابن زیاد نے کئی دن اسیرانی کربلا آقا کے گلشن رسالت کے ان پھولوں کو قیدی رکھا اور پھر سوئے دمشق اس قافلے کو روانہ کیا۔ اس پورے قافلے میں صرف ایک مرد بچ گیا تھا، وہ تھا امام زین العابدین، اور وہ بھی بیمار تھے۔ باقی شہزادیاں تھی، سیدہ کائنات کی صاحبزادیاں۔ آقا کے گلشن کی کلیاں چلتے چلتے راستے میں ایک مقام پر یزیدی لشکر کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ انہوں نے قافلہ روک دیا اور کہا کہ پانی لے آئے۔ یزیدی قافلے کا سربراہ دھوپ تھی، بلبلاتی دھوپ تھی، صحرا تھا، تو اس نے اپنے لیے خیمہ نصب کروایا۔ چونکہ بہت دور سے پانی آنا تھا، خیمہ نصب کر کے آرام سے سائے تلے بیٹھ گیا اور سورج کی تپش سے تپتے جلتے ہوئے ٹیلوں پر ننگے آسمان کے نیچے حضور کی شہزادیوں کو بٹھا دیا۔ پورا قافلہ اسی حال میں ان کے پانی کے انتظار میں دھوپ میں تپتا رہا۔ امام عالی مقام امام حسین کی پیاری لختی جگر سیدہ سکینہ دھوپ میں چوٹی معصوم شہزادی نے دیکھا کہ صحرا میں چھوٹا سا ایک ٹیلا ہے جس کے ساتھ ایک جھاڑی ہے اور اس کا ایک چھوٹا سا سایہ ہے، تپاتی ہوئی دھوپ ہے۔ سیدہ سکینہ اس دھوپ میں اس سایہ دار چھوٹی سی جھاڑی میں ریت کا سرانہ بنا کر لیٹ گئے۔ سیدہ سکینہ کی آنکھ لگ گئی، ادھر سے پانی آیا۔ یزیدیوں نے آواز دے کے قافلہ چل پڑا اور کجاوے میں سیدہ سکینہ تھی اور سیدہ سکینہ کی کجاوے کو اون پہ رکھ دیا۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ سیدہ سکینہ وہیں چھوڑ کر قافلہ چل پڑا۔ قافلہ تھوڑی دیر آگے چلا تو آگے جس شخص کے ہاتھ میں نیزہ تھا امام عالی مقام کا سر انور تھا، جس نیزے پر وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس کو اکھاڑ کر آگے چلے، پر نیزہ ایسا جما کہ اس کی پوری طاقت کے باوجود امام حسین کا سر انور آگے نہ چلا۔ اس نے اور لوگوں کو بلایا لیکن امام حسین کا سر جس نیزے پر تھا وہ آگے نہ چلا۔ وہ پریشان ہو گئے، وہ سیدنا امام زین العابدین کے پاس گئے اور کہا کہ کیا ماجرا ہے، آپ کے بابا کا سر آگے نہیں چلتا۔ امام زین العابدین کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئی، وہ اپنی پھوپھی سیدہ زینب کے پاس آئے، کہا کہ پھوپھی جان، آپ ذرا اونٹوں کے کجاؤں میں اپنے شہزادوں اور شہزادیوں کو گن لیں، لگتا ہے بابا جان کا کوئی شہزادہ یا شہزادی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے بابا جان کا سر انور آگے نہیں بڑھتا۔ نیزہ گڑ گیا۔ سیدہ زینب نے ایک ایک نام لے کر پوچھا، تسلی کی سارے کجاووں میں ہے۔ جب سیدہ سکینہ کا نام لیا تو جواب نہیں آیا، بار بار کہا تو جواب نہ آیا۔ وہ تڑپ اٹھی، اپنے کجاوے سے نیچے اور اتری اور کہنے لگی، حسین کی سکینہ رہ گئی ہے، کہیں شاید جہاں قافلہ رکا تھا۔ اب رات کا وقت ہو چکا تھا، رات کے اندھیرے میں دوڑتی دوڑتی پیچھے گئی تو اندھیرے میں دیکھا کوئی نقاب پوش خاتون ہے اور سیدہ سکینہ کو وہ گود میں لے کر بیٹھی ہیں اور ان کو چومتی ہیں۔ سیدہ سکینہ اس نقاب پوش عورت کی گود میں بیٹھی میٹھی میٹھی زبان
زبان میں کربلا کی کہانی سنا رہی ہیں، جیسے بچے کہانی سناتے ہیں۔ وہ کہانی سنا رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، پھر بابا کے ساتھ یہ ہوا، پھر بھائی کے ساتھ یہ ہوا۔ وہ کربلا کی کہانی سنا رہی ہیں اور نقاب پوش خاتون سنتی بھی ہیں، چومتی بھی ہیں اور روتی بھی ہیں۔ اتنے میں سیدہ زینب قریب پہنچی، کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں، اے نقاب پوش خاتون، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے ہماری بیٹی کو سنبھال لیا، ہم پر بڑا احسان کیا، اللہ آپ کو اجر دے، بتائے تو صحیح کہ کون ہے آپ ہم پر احسان کرنے والے۔ انہوں نے چہرے سے نقاب پلٹا، فرمایا زینب بھول گئی ہوں، تمہاری ماں فاطمہ ہوں، حسین کی لختی جگر، حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ تنہا رہ گئی تھی، قافلہ چل پڑا تھا تو میں اس کو تنہا دیکھ کر قبر میں نہ رہ سکی، میں نے چاہا کہ جا کر سکینہ کو سنبھال لوں۔ یہ روح تھی حضرت سیدہ کائنات کا، سیدہ کائنات کی روح اقدس مجسم تھی۔ تنہائی میں سکینہ کو سنبھالا دیا، ان کو ساتھ لیا، وہ تو چونکہ روحانی طور پر اقامت تھی، رخصت ہوئی، سیدہ سکینہ کو لے جا کر کجاوے میں رکھا اور چل پڑے۔ اسی طرح حلب کے راستے سے ہوتے ہوئے، پھر حمص کے راستے سے ہوتے ہوئے، جس راستے سے بھی گزرتے ہیں، بدبختوں نے وہاں استقبال کی تیاریاں کر رکھی تھی، وہاں شادیانے اور باجے بجتے تھے، یزید کی فتح کے جشن منائے جا رہے تھے۔ فتح یزید کے جشن کے سماں حضور کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر قافلہ گزر رہا تھا، اہل بیت کے مردوں کے سر نیزوں پر تھے۔ ایسے حال میں دمشق پہنچے۔ دمشق میں پہنچے تو سارا شہر یزید کی فتح کا منتظر تھا، شہر میں جشن کا سماں تھا اور بہت کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ جو قیدی ہیں یہ ہے کون۔ انہیں یہ بتایا گیا تھا یزید کی حکومت کے خلاف کچھ باغی تھے، انہوں نے بغاوت کی، تو اب باغیوں کے سر کچھ رہ گئے ہیں، انہی باغیوں کے سر نیزوں پر ہیں، ان کے خاندان کی عورتوں کو لونڈیاں اور کنیزیں بنا کر لے جایا جا رہا ہے۔ نعوذ باللہ، لوگوں کا خیال تھا کہ یہ باغی ہیں جو لائے جا رہے ہیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ ساری کائنات کے مالک ہیں، اس امت کو دین اور ایمان دینے والے، قیامت کے دن گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ عوام کو خبر نہ تھی۔ ایک بھیڑ تھی بازار میں، قافلہ بازار میں رکا، چھتوں پر خواتین دیکھتی ہیں۔ ایک خاتون کے گھر کے قریب جب قافلہ رکا، کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ کون ہے۔ خاتون چھت پر سے آواز دیتی ہے کہ قیدی آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے نوکروں کو بھیجا کہ جا کر ان قیدیوں سے پوچھو کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ انہوں نے پوچھا تو کسی نے کہہ دیا کہ پانی پلا دیں، اس نے پانی بھیجا، پانی کے ساتھ کھجوریں بھیجی، جو کچھ گھر میں موجود تھا وہ سب بھیجا، چادریں، کھجوریں اور پانی جو کچھ میسر تھا بھیج دیا۔ سیدہ زینب نے جس کی ضرورت تھی کھلا دی گئی۔ قافلہ رکا رہا، انہوں نے پیغام دے کر پوچھا اس خاتون سے کہ اتنے میں خاتون آ گئی، کہا کہ اجا خاتون، جس نے ہم پر اتنا احسان کیا ہے اس پورے بازار میں سوائے تماشا دیکھنے کے اور تو کوئی واقف نہیں، تم نے ہمارے ساتھ اس قدر بلائی کیوں کی؟ اس نے کہا میں آپ کو نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں۔ عورت کہنے لگی میں نے ایک زمانہ مدینہ میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نوکری میں گزارا ہے، میری نوجوانی تھی، میں سیدہ فاطمہ کی نوکرانی تھی، جب میں مدینہ سے رخصت ہونے لگی تو میں نے آپ سے دعائیں لی، عرض کی کہ کوئی نصیحت فرما دے، تو مجھے سیدہ کائنات نے نصیحت کی کہ اچھا جا رہی ہو، دمشق میں سلامت رہنا، ایک ہی نصیحت ہے کہ کبھی قیدی ملے تو ان سے بلائی کر دینا۔ پھر عورت کہنے لگی بی بی مجھے آپ کی پہچان نہیں، میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں، اتنا ہی سنا ہے کہ کوئی باغی ہیں وہ مار دیے گئے ہیں اور آپ ان کی قیدیاں ہیں جو قید ہو کر آئی ہیں۔ میں نے تو بلائی اس لیے کی کہ مجھے میری سیدہ فاطمہ نے نصیحت کی تھی کہ زندگی میں اگر کوئی قیدی ملے تو ان کے ساتھ بلائی کرنا، میں تو آج ان کی وصیت پر عمل کر رہی ہوں، میں تو قیدیوں سے بلائی کر رہی ہوں۔ سیدہ زینب کے آنسو نکل آئے، خاموش رہی، نہ بتایا کہ وہ کون ہے۔ جواب میں کہا اچھا بی بی تو نے قیدیوں سے بلائی کی ہے، قیدیوں پر احسان کیا ہے، بتا ہم قیدی لوگ تیری بلائی کا بدلہ کیسے دے سکتے ہیں، میں کیا بتلا دوں، کیا چاہتی ہو؟ تو اس نے کہا بی بی ایک دعا کر دیں، جب میں سیدہ فاطمہ کی نوکرانی تھی تو ان کے چھوٹے چھوٹے دو بیٹے تھے حسن اور حسین، اور ایک چھوٹی شہزادی تھی زینب، ان کو بچپن میں دیکھا تھا، بہت عمر بیت گئی، سیدہ فاطمہ وصال کر گئی، اب مجھے نہیں معلوم وہ کس حال میں ہیں، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ حسن بھی شہید ہو گئے،
اب میری یہ التجا ہے، دعا کر دیں کہ میں کبھی زندگی میں سیدہ کائنات کے بیٹے حسین کو دیکھ لوں اور ان کے شہزادی سیدہ زینب کو دیکھ لوں، میری ہی ان سے ملاقات ہو جائے۔ یہ دعا کر دی۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں، بی بی تیری دعا قبول ہو گئی، وہ نیزے پر حسین ہے اور یہ قیدی زینب ہیں۔ اس حال میں دمشق میں داخل ہوئے اور حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت سہر بن سعد ساعدی، بخاری اور مسلم میں بہت ساری احادیث ان سے مروی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں کسی کام سے بیت المقدس جا رہا تھا، میں جب دمشق پہنچا تو وہاں عید کا سما تھا، ہر طرف شامیانے اور عطیانے بج رہے تھے، عید کی خوشیاں تھی، جلوس تھا، جھنڈیاں تھی، عجیب سما تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، شام کے لوگوں، لگتا ہے تمہاری کوئی علاقائی عید ہے، سارے شہر کو تم نے دلہن کی طرح سجا رکھا ہے، کیا کوئی عید ہے جو اپنی روایت میں منا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، لگتا ہے تم شام کے نہیں ہو۔ انہوں نے کہا، ہاں میں مدینے سے آیا ہوں اور اس وقت عمر رسیدہ تھے۔ فرمایا کہ میں صحابی ہوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو میں نے دیکھا ہے، ان کی زیارت کی ہے، میں صحابی ہوں اور آپ سے کچھ باتیں بھی سنی ہیں، تمہیں نہیں جانتا یہاں کے حالات۔ انہوں نے کہا، تمہیں معلوم نہیں یہاں کچھ باغی تھے، انہوں نے یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی اور اب بغاوت کچلی گئی ہیں، یہ باغیوں کے سر ہیں اور یہ ان کی عورتیں ہیں جو کنیزیں بنا کر لائی گئی ہیں۔ معاذ اللہ۔ انہوں نے آگے جا کر دیکھا کہ یہ باغی کون ہے، انہوں نے تو مدینے کی گلیوں میں امام حسین کو آقا کے کندھوں پر سواری کرتے دیکھا تھا، آقا کے سینے اقدس پر کھیلتے اور زبان کو چوستے اس دور میں دیکھا تھا۔ بعد ازاں پوری جوانی حسین کی بھی ان کی نظروں میں گزری تھی، پورے 50 برس نگاہ کے سامنے تھے، مگر گرد آلود چہرے انور تھا۔ آگے جا کر دیکھا کہ یہ نیزوں پر کون سے باغی ہیں، دیکھ کر کسی کو کہتے ہیں، ان کی شکل تو حسین کی طرح نظر آتی ہے، حضور کے شہزادے امام حسین کے ساتھ بڑی مشابہت ہے۔ ساتھ ہی ایک شامی کڑا تھا، کہنے لگا، تمہیں پہچان نہیں، یہ خود حسین ہے۔ چیخ نکلی، تڑپ اٹھے، رو پڑے، رو کر کہنے لگے، یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں، میں اس قافلے کے ساتھ چل پڑا اور درباری یزید تک ساتھ گیا، اور جو کچھ دربار میں ہوا میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس دربار میں بدبخت یزید شراب میں دودھ ڈال کر اور شطرنج کھیل رہا تھا۔ جو قافلہ پیش ہوا تو ساری شہزادیوں اور امام زین العابدین کو کھڑا کر دیا گیا، تو اس وقت یزید سامنے بیٹھا اور ایک ایک کا نام لے کر پوچھنے لگا کہ وہ کون ہے، یہ کون ہے، وہ کون ہے۔ سیدہ سکینہ چھوٹی سی عمر 4-5 سال کی، وہ ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتی ہیں۔ بدبخت پوچھتا ہے، یہ کون ہے جو چہرہ چھپا رہی ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ یہ سکینہ ہے، حسین کے سینے پر لیٹنے والی شہزادی۔ اس نے پوچھا، یہ خود کچھ کیوں نہیں بولتی، بتاؤ کون ہو؟ وہ سیدہ زینب کے ساتھ لپٹ گئی۔ پھر پوچھا، کیوں نہیں بولتی؟ امام زین العابدین بولے کہ اس کے گلے کی رسی کا گھرا بہت تنگ ہے، اس سے بولا نہیں جا رہا، اس رسی کے گھرے کو کوئی کھولے تو یہ بات کرے۔ اس نے کسی کو بھیجا کہ اس کے گلے کی رسی کو کھول کر کشادہ کرے۔ اب پھر دوڑ کر امام زین العابدین کی گود میں چلی آئی، فرمایا یہ مر جائے گی، اس کے ساتھ ہی یہ بطول زہرا ہے، لاڈلی ہے، کسی غیر مرد کا ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ اس نے کہا، پھر وہ دیکھو۔ امام زین العابدین نے رسی کا گھیرا کھولا۔ یزید نے پوچھا کہ چہرہ کیوں چھپاتی ہو، بولتی کیوں نہیں؟ فرمایا کہ تم جیسے بدبختوں سے چہرہ نہ چھپاؤں تو کیا کروں؟ اس نے کہا، سکینہ کیسا پایا ہمارا منظر؟ فرمایا، یہ جو تو نے کیا تو دیکھ لیا، قیامت کے دن جو ہمارا منظر ہونے والا ہے اس کی بھی تیاری کرو، قیامت کے دن جو ہماری باری آنے والی ہے اس کی بھی تیاری کرو۔ اہل بیت کے اس قافلے کو قیدی بنایا گیا، امام عالی مقام کے سر انور کو الگ کر کے امام زین العابدین کو الگ اور خانوادہ اہل بیت کو الگ ایک جگہ اور شہدائے کربلا کو ایک طرف رکھ دیا گیا۔ اس طرح کچھ وقت گزرنے کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ یزید نے محسوس کیا کہ اہل بیت کے قافلے کو یہاں رکھنا مناسب نہیں، اس کی حکومت کے خلاف کو بڑی بغاوت بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو واپس مدینہ بھیج دیا جائے۔ امام زین العابدین سے کہا کہ سارے قافلے کو جمع کر لیا جائے اور انہیں مدینے لے جایا جائے۔ ایک شامی دربار میں اچانک آیا، حالت دیکھ کر اس نے سمجھا کہ یہ باغی قتل ہوئے ہیں اور ان کے خاندان کے لوگ اب لونڈیا اور غلام بن کر آئے ہیں۔ اس نے اسی مغالطے میں یزید
سے کہا یہ کنیزیں جو آئی ہیں ان میں سے یہ مجھے دے دو اور یہ رقم لے لو۔ سیدہ فاطمہ بنت حسین چیخ کر اپنی پھوپھی سیدہ زینب کے دامن سے لپٹ گئی اور رو رو کر کہنے لگی ان کو بھی جان گیا، اب ہمیں کنیزیں بنایا جائے گا۔ فرمایا بیٹا گھبراؤ نہیں، یہ نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے، نہ ان کی جرت ہے کہ یہ کر سکے، نہ اس بدبخت ملعون یزید کی جرت ہے کہ یہ کر سکے۔ یزید تیش میں آ کر بولا کیوں نہیں، یہ میرے اختیار میں ہے، اگر چاہوں تو تم سب کو کنیزیں بنا دوں۔ آپ نے فرمایا ملعون، جب تک تم میرے نانا کے دین کا نام لیتے ہو تو یہ نہیں کر سکتے، جب تک میرے نانا کی شریعت کا نام لیتے ہو یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ جب اتنا کلام سیدہ زینب کا سنا تو اس شامی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ہے، اس کو خبر نہ تھی۔ اس نے بھی کہا یزید میں تم پر لعنت بیچتا ہوں، تم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادیوں کا یہ حال کر رکھا ہے۔ میں تو سمجھا تھا کہ کسی روم کے دربار سے روم کی کوئی بغاوت اور سرکش قیدی ہیں اور یہ ان کی کنیزیں ہیں، یہ تو مصطفیٰ کی شہزادی ہیں، ساری کائنات ان کی کنیز۔ جب اس نے کہا لعنت ہو تم پر تو یزید نے اسی وقت جلاد کو حکم دیا کہ اسی وقت اس کا سر قلم کیا جائے۔ امام زین العابدین نے کہا ہماری کچھ چیزیں تم نے لوٹی ہیں وہ واپس کر دو تو یہاں واپس مدینہ جائیں گے۔ یزید نے کہا لوٹا ہوا واپس مال نہیں دیا جائے گا، تمہیں زاد راہ کے طور پر کچھ دینار دیتا ہوں۔ فرمایا ہم لعنت بیچتے ہیں تمہارے دیناروں پر، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی مال تھا تو تم نے لوٹا، بس کچھ چیزیں ہیں ہمیں وہ واپس کر دو، باقی اپنے پاس رکھو۔ وہ چند چادریں ہیں جو ہماری اماں فاطمہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں، کچھ کپڑے ہیں جو ہماری اماں فاطمہ کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں، ان کا گلو بن ہے جو اپنی شہزادی کو پہنایا تھا وہ واپس کر دو۔ ہم تو یتیم یادگاریں سیدہ فاطمہ کی واپس لے جاتے ہیں تاکہ تمہارے پاس نہ رہیں۔ وہ تینوں چیزیں واپس لی اور قافلہ روانہ ہوا۔ قافلہ چلتے چلتے کربلا پہنچا۔ 3 دن شہدائے کربلا پر امام عالی مقام رکے رہے اور مزارات پر تعزیت کی، وہاں پر ہی قیام کیا اور واپس مدینہ کی طرف لوٹے۔ جو مدینہ کے باہر پہنچے تو آگے مدینہ میں داخل ہونے کی سکت نہ تھی، نہ ہی امام زین العابدین میں، نہ ہی سیدہ زینب میں۔ ان کے خدام میں بشیر نامی خادم تھا، انہیں بھیجا کہ ہم آگے کیسے جائیں جو اہل مدینہ کو خبر کریں، لہٰذا آپ جائیے کہ لٹے ہوئے لوگ آ رہے ہیں، خانوادہ رسول آج اسی رات واپس آ رہے ہیں۔ اس شخص نے جا کر مدینہ میں خبر کی، مدینے میں قیامت آ گئی، ہلچل مچ گیا۔ اہل مدینہ کہتے ہیں اتنی قیامت تو اس دن آئی تھی جس دن حضور نے وصال فرمایا، اور یہ یا آج آئی ہے کہ جس دن سیدہ زینب اور امام زین العابدین کا لٹا ہوا قافلہ حضور کے گھر واپس پہنچا۔ سارے اہل مدینہ باہر آ گئے، روتے چیختے تڑپتے، قیامت کا سماں تھا، روتے ہوئے اس قافلے کو لے کر آئے۔ سیدہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر گر پڑے۔ امام زین العابدین اور سیدہ زینب روتے ہوئے آقا کی قبر انور پر گر کے عرض کرتے ہیں ابا جان، آپ کا حسین قتل کر دیا گیا جو آپ کے کندھوں کا سوار تھا، اور جب گئے تھے تو آپ کا ہرا بھرا خاندان تھا، آج لٹ کے واپس آئے ہیں، ایک بیمار کے سوا آپ کے نسل کا کوئی بچہ نہیں بچا۔ یا رسول اللہ، امام علی مقام نے اپنے نانا کے ساتھ کیا وعدہ پورا کیا، ان کے کندھوں پر کرائی گئی سواری کا بدلہ چکا دیا، ان کی زبان چوسنے کے نتیجے میں پیاسا رہ کر زبان کے چوسنے کا احسان کا بدلہ چکا دیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے حفاظت اور دین کے گلشن کی آبیاری اپنے خون سے کر دی۔ امام علی مقام نے اپنا فرض ادا کیا۔ آقا کے پاس یہ قافلہ مدینہ واپس آیا، اور پھر امام زین العابدین پوری عمر تنہا چکاتے رہے، عبادت کرتے رہے، روتے رہتے، اتنی کثرت سے روتے کہ کسی نے پوچھا آپ اتنا کیوں روتے ہو؟ فرماتے ہیں حضرت یعقوب کا تو ایک یوسف گم ہو گیا تھا تو وہ رو رو کر نابینا ہو گئے تھے، اور ان کی بینائی نہ رہی، ان کے غم میں ان کی بینائی چل بسی۔ میرے مصطفیٰ کے تو سارے یوسف چل بسیں، گلشن مصطفیٰ کے تو سبھی یوسف گم ہو گئے۔ حسین سے محبت کرنا، حسین کا غم منانا، حضور کے اہل بیت اور خانوادے کا غم
غم کرنا، ان سے محبت کرنا، غم حسین، غم اہل بیت میں آنسو بہانا شریعت کے حدود کے اندر، یہ باعث بخشش ہے، باعث مبنی گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، آقا کی بارگاہ کی قربت کا سبب ہے، حضور کی شفاعت کا سبب ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ محبت رسول، محبت اہل بیت و محبت صحابہ میں زندہ رکھے، آمین۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔